یہ بتائیں کہ جو ابھی موجودہ حالات سے اگر میں بات کرتا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان دنیا میں مرکز نگاہ بنا ہوا ہے، اب یہ ایک سیاسی اور ایک مذہبی بھی کہا جا سکتا ہے اور سیاسی بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک تاریخ ہے جس کے ساتھ آپ منسلک ہیں اور ان کے اسپوکس پرسن بھی ہیں۔ یہ بتائیں کہ موجودہ حالات آپ کیسے دیکھ رہے ہیں راولپنڈی اسلام آباد کے جو انٹرنیشنل جو اس ٹائم میچ سجا ہوا ہے، یہاں پر جو امریکہ کی ثالثی بھی چل رہی ہے، اس کے بعد ایران کی ثالثی بھی چل رہی ہے، کوئی بھی انٹرنیشنل اگر میڈیا اٹھائے پاکستان ہو رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل ایسے ہی ہے جی۔ یہ ایک انفارچونیٹلی بہت خطرناک جنگ چھڑ گئی تھی ہمارے خطے کے اندر، اور اس کے اثرات بڑے دور رس ہونے تھے۔ اور ابھی جو جنگ نے جو شکل اختیار کر لی تھی، خدا نخواستہ اگر یہ جنگ اور پھیلتی تو اس سے صرف پاکستان نہیں جو ہمسایہ ممالک متاثر نہیں ہونے تھے، بلکہ پوری دنیا کی معیشت اور پوری دنیا سے متاثر ہونی تھی۔ سو اس سچویشن کے اندر پاکستان کا جو رول رہا ہے وہ ایک لیڈنگ رول رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا رول ہے، اور وہ جہاں پر پوری دنیا، یورپی یونین موجود ہے، چائنا موجود ہے، رشیا موجود ہے، گلف کنٹریز موجود ہیں، دنیا کی تمام ڈپلومیسی موجود ہے، کوئی بھی اس جنگ کے شعلوں کو روک نہیں پا رہا تھا۔ دونوں طرف سے آگ شدت سے لگی ہوئی تھی، حملے کی دھمکیاں تھیں، تہذیبیں مٹانے کی بات ہو رہی تھی۔ آج رات کو پوری تہذیب مٹ جائے گی، ہم ایران کو ملیمیٹ کر دیں گے، ایران دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا۔ ادھر سے بھی اسی طرح کے تھریٹس تھے کہ ہم اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے اور پوری دنیا کا امن تابالا ہو جائے گا، ابنائے ہرمز رک گیا تھا۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک سچویشن کے اوپر پوری دنیا پہنچ چکی تھی، اتنی خطرناک سچویشن جہاں پر بات بھی کرنا جو تھا وہ بڑا مشکل تھا۔ تو اس سچویشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ عزت پاکستان کے سر رکھی ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے اور موجودہ رجیم نے یہ انیشیٹو لیا اور وہ اپنا رول پلے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس میں ایران سے بھی ظاہر ان کے ایک ہمارے اسلامی ملک ہے، برادرانہ تعلقات ہیں، ہمسایہ ملک بھی ہے، اور پھر امریکہ سے بھی ہمارے دائیوں پر مبنی تعلقات ہیں۔ ان تعلقات کو یوز کرتے ہوئے دونوں ممالک کے ساتھ مسلسل دن رات رابطہ کرنے کے بعد اس نیچ پر ان کو لے آئے کہ وہ اس جو بالکل اینڈ پوزیشن تک پہنچ چکے تھے اس کو روکا جائے اور مذاکرات کی میز کے اوپر لایا جائے۔ سو اس سچویشن کے اندر ہمارے آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا، ہماری گورنمنٹ بھی، بے شک ہمارے ان سے پولیٹیکل اختلافات ہیں، لیکن اس مسئلے کے اندر ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے۔ اور پھر امریکہ سے نیگوشیٹ کی، ایران سے نیگوشیٹ کی، اور ظاہر ہے ان کے آپس میں اتنے زیادہ اختلافات سے اتنی زیادہ ان کی دوریاں تھیں، ان کو کنکلوڈ کر کے ایک جگہ پر ایک ٹیبل پہ بٹھانا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اگر یقین کریں ایک آسان کام ہوتا تو دنیا کا کوئی بھی ملک کر سکتا تھا۔ سو الحمدللہ یہ اعزاز پاکستان کو ملا کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ بھی ڈائلاگ کیا، ایران کے ساتھ بھی ڈائلاگ کیا، اور ان کو ایک نیگوشیشن کے ٹیبل کے اوپر لے کے آئے۔ اور پھر ٹیبل ظاہر ہے جب 40-45 سال کے اختلافات ہیں وہ ایک آدھ سٹنگ میں حل ہونا تو پاسبل نہیں تھے، لیکن اس کو یہ تھا شارٹ لسٹ کیا اور اس کے اندر اپنا رول پلے کیا، ان دونوں کو ان کا میٹ اپ کروایا، اور اس کی وجہ سے پاکستان دنیا کا مرکز نگاہ بن گیا۔ اگرچہ ہمارے دشمن انڈیا نے تو سوچ رکھا تھا کہ ہم سفارتی سطح پہ ناکام ہو گئے، ہم ایک ٹیرورسٹ کنٹری ہیں، ہمارا کوئی رول نہیں ہے دنیا کے اندر۔ آپ سب سے زیادہ چیخیں آج آپ کو انڈیا کے اندر سنائی دے رہی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ حیران ہے، ان کی اپوزیشن حیران ہے کہ ہوا کیا ہے، یہ کیسے پوسیبل ہوا کہ ایک ایسا کنٹری جس کو ہم نے کارنر کر دیا تھا، جس کو ہم ٹیرورسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر رہے تھے، وہ کنٹری آج پوری دنیا کا مرکز نگاہ بن گیا ہے۔ آج پوری دنیا کا کوئی ایسا پریزیڈنٹ، کوئی ایسا سربراہ مملکت، وزیر خارجہ نہیں رہا جس نے ہماری ملک کے وزیر خارجہ کو یا پی ایم کو یا فیلڈ مارشل کو کال نہ کی ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے اور اس کا لانگ ٹرم پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا پہلا راؤنڈ اگرچہ سکسیسفل نہیں ہو سکا، ظاہر اس میں ہمارا رول تو یہی تھا کہ ہم تو سال سے کروا رہے تھے نا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو کل صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ اگین اگلے 1-2 دنوں کے اندر پاکستان کے اندر یہ میز سجنے جا رہی ہے، اور اللہ کرے ہماری دعا ہے کہ یہ ان کا صلح ہو جائے اور ہمارے یہ جرگہ کامیاب ہو جائے، تو میں کہتا ہوں یہ دنیا کے اندر ایک تاریخ رقم ہو جائے گی۔ سر یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے ٹرمپ صاحب کی بات کی کہ صدر ٹرمپ اگر پاکستان کا دورہ کرنے کی خود آمادگی ظاہر کی ہے، ایک دور تھا کہ کوئی پرائم منسٹر تقریروں میں کہتے کہ ٹرمپ ان کا فون اٹھا نہیں رہا، ٹھیک ہے، آج ٹرمپ پاکستان کے وہ کہتے ہیں مس کال کے انتظار میں ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی مس کال آئے تو وہ جواب دے، اور ہمارے فیلڈ مارشل کی وہ تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتا، دنیا کو بتا رہا ہے۔ دوسرا اگر دیکھا جائے تو جو ہم نے انڈیا کو ضرب لگائی، اس ضرب کے فوراً بعد انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستان کا اس ٹائم نام گونج رہا ہے، انڈیا کی تو سیاسی اور معاشی تو ویسے ان کی پہلی موت ہو چکی تھی کیونکہ ہم نے جو ان کے ساتھ کیا ہے، لیکن اب جو پاکستان کرنے جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو اس ٹائم جرگہ، اگر آپ کہیں انٹرنیشنل جرگہ پاکستان میں ہو رہا ہے، انٹرنیشنل دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا، پہلے امریکہ نے پاکستان کی جنگ رکوائی، اب پاکستان امریکہ کی جنگ رکوا رہا ہے۔ اب وہی پاکستان جس نے امریکہ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا تھا، امریکہ پاکستان کو نوبل انعام کے لیے، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو
एजेंसियां हैं, जो अदारे हैं, उन्होंने तो पूरा का पूरी वो क्या कहते हैं सेटअप ही चेंज कर। बिल्कुल ऐसे ही था ना। देखिए पिछले 20 साल से अमेरिका के अंदर को हाई ऑफिशियल लेवल का बंदा हमारे पाकिस्तान को उसने विजिट नहीं किया था। शायद हमें वो लेवल नहीं देते थे या हमें समझती थी। 80 की दहाई में तो जब उनको जरूरत थी तो उस वक्त तो बहुत करते थे, लेकिन पिछले 20 साल से ऐसा नहीं था। 20 साल के बाद अल्लाह ने वो मुकाम लाया कि आज उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने भी पाकिस्तान ट्रैवल किया, और अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की भी उम्मीद है कि शायद वो भी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तशरीफ लें। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान को सिफारती सतह पर जो कामयाबी मिली है ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है। और बाकी जहां तक मुतल्लक है, एक दुनिया इसको याद रखेगी, तारीख लिखी जाएगी कि देखिए जंग अजीम दोम के अंदर भी अगर कामयाबी दुनिया को मिली थी तो वो एटम बम ने हमले के बाद जब बिल्कुल तबाह हो गया था तो कामयाबी मिली थी, इंसानियत को तबाह करके। ये कामयाबी वो कामयाबी है जो उस बड़ी तबाही से बचाने से पहले, बचाकर उससे पहले निगोशिएशन के टेबल के ऊपर लेके आए और फिर इसको मुसलसल दिन रात मेहनत करके सॉर्ट आउट करेंगे मसले को। तो मैं समझता हूं ये पाकिस्तान की भी इज्जत बनेगी और पूरी दुनिया के अंदर एक आफियत का और गुड जेस्चर जाएगा पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का भी। यार इतनी बड़ी तबाही से इंसानियत को इन्होंने बचा लिया, और दोनों जो मुतारिब धड़े थे, दोनों मुतारिब मुल्क थे और एक बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे थे, उनको मुज़ाकरात की टेबल पे ले आए। तो मैं समझता हूं यकीनन ये बहुत बड़ा ऑनर है, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए, कि पाकिस्तान को अल्लाह ने एशियन टाइगर नहीं बनाया बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक एजाज दिया है। ये बहुत बड़ा ऑनर है पाकिस्तान के लिए। सर ये बताए ग्रीन पासपोर्ट की इस टाइम क्या वैल्यू जा रही है, आप क्या समझते हैं? एक सियासी कारकुन क्या समझते हैं इस टाइम क्या वैल्यू? देखिए एक दो चीजें होती हैं, एक तो दो आपके एस्पेक्ट है, एक है सफारती एस्पेक्ट और एक है आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट। अगरचे हम फाइनेंशियली तौर पे हमने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया पिछले सालों में, हमने हमेशा डिफॉल्ट किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बहुत डाउन हो गई थी, बहुत निचले दर्जे के ऊपर चला गया था। जब दुनिया के अंदर हम खुद इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, जाते थे, यकीन करेंगे वो अगर पाकिस्तानी होने की बात करते थे तो आगे से गोरे या वो लोग अजीब नजरों से देखते थे हमें, उनका फेस के ऊपर फीचर अच्छे नहीं आते थे। लेकिन ये हुआ कि ये जो हमें कामयाबी मिली, इससे पहले आपने इंडिया का जिक्र किया, वो कामयाबी मिली, उससे भी ज़ाहिर है पाकिस्तान का मोराल बड़ा हुआ, क्योंकि दुनिया इंडिया को दुनिया एक अलग पैराए के अंदर देख रही थी। इंडिया के सामने शायद पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, एशियन टाइगर बनने वो बहुत बड़ा सर, उसने वो अजदाद समझ रही थी दुनिया को और एक बहुत बड़ी दिफाई ताकत समझ रही थी कि उसके सामने कोई नहीं टिकेगा। इवन के जहां तक तबसर और तज़ियों के अंदर पड़ा कि कुछ खलीजी ममालिक ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को, प्राइम मिनिस्टर को कॉल की थी कि हम एक दूसरा गजा नहीं देखना चाहते एशिया के अंदर, तो आप ऐसे करें कि आप जंग आगे ना बढ़ाएं, जंग रोक दें। उन्होंने कहा जनाब ये नहीं हो सकता। फिर जब अल्लाह ने कामयाबी दी, जब उनके तैयारे गिरा दिए, तो फिर दुनिया के अंदर उसका मुकाम बढ़ गया। तो ये बहुत बड़ी उसके बाद जब ये इशू हुआ तो उसके बाद ऑफ कोर्स ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो बहुत ऊपर चली गई, और आज दुनिया पाकिस्तानियों को और हमारे जो कौम में पूरी दुनिया के अंदर हमारे लोग बसते हैं उनको यकीनन इज्जत की निगाह से देखती है और ऑनर की निगाह से देखती है कि ये वो अजीम लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को तबाही से बचाया। ये बहुत बड़ी बात। बाकी इकोनॉमिकली ज़ाहिर है ग्रो करना भी एक चैलेंज है, वो भी उसके ऊपर भी हमारे रिजीम को तवज्जो देना चाहिए कि 10 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए फाइनेंशियल और इकोनॉमिकली भी ग्रो करें ना, ताकि सिर्फ आप सफारती माज पे उसको कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप इकोनॉमिकली भी टॉप पे जाए। तो ये बड़ी बात है। मौजूदा अगर जंग के असरात देखें, ईरान के साथ साथ दूसरे पूरे खित्ते में पड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान भी इससे ज्यादा मुतासर है। पेट्रोल की कीमतें ऊपर गई, महंगाई बढ़ी है, एनर्जी क्राइसिस आ गए हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लॉकडाउन आया है और ताजर इससे बहुत ज्यादा परेशान जा रहे हैं, अवाम बहुत ज्यादा परेशान है। क्या समझते हैं कि इस जंग की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस या जो दीगर क्राइसिस पाकिस्तान पे आ रहे हैं कितने अरसे तक रहेंगे? देखिए ये ऐसी बात भी है कि जंग के ज़ाहिर असरात पूरी दुनिया की मैशत पे, को पाकिस्तान से अलग नहीं है। पूरी दुनिया के ऑयल रुक गया, ऑयल की ट्रैवलिंग रुक गई है, पूरी दुनिया के अंदर ऑयल की शॉर्टेज हुई है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, उस वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को धचका लगा है। लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया के अंदर जो हुकूमतें हैं उन्होंने अपनी आवाम को रिलीफ दिया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अब हमारे यहाँ देखें ना, अगर ठीक है पेट्रोल की प्राइसेस आप इंटरनेशनल मार्केट के साथ ही कंपेयर कर लें, आप नहीं कम कर सकते थे, आप टैक्सेस तो कम कर सकते, लेवी तो कम कर सकते थे, जिसकी वजह से आम आवाम को थोड़ी सहूलत। बेशक गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए भी हैं, मैं उसको पॉजिटिव सेंस में लूंगा कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया है, इस्लामाबाद के अंदर ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी, लाहौर के अंदर ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी, ज़ाहिर मेट्रो के किराया नहीं ले रहा है, बाकी जितनी ट्रांसपोर्ट है उसका किराया नहीं रहा है, ये एक इनिशिएटिव है। उन्होंने बाइक वालों को कुछ फैसिलिटेट किया, बाकी को भी, अभी उन्होंने डीजल की कीमत भी अच्छी कम की है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है। उसकी वजह यह है कि ताजिर को और खासकर बिजनेस के अंदर बिजनेस पर्सन को बहुत बड़ा जो है वो सेटबैक मिला है इसका। हमारे यहाँ एक बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है, मैं आपको बड़ी सा बात होगा, हमारी ओवरऑल हुकूमतों का एक रवैया रहा है कि ये तालीम और बिजनेस के दुश्मन रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी हमारी तालीम और बिजनेस की दुश्मन रही है। जब भी जरा कुछ होता है या तालीम को, स्कूलों को बंद कर दो या दुकानों को बंद कर दो। अब उनको पता है कि लाखों रुपए लोगों ने किराए देने हैं, उनका आप 3 दिन 4 दिन आप मुसलसल वो कर रहे हैं, दुकानें बंद करा रहे हैं, लॉकडाउन करवा रहे हैं, तो उनको किसी तौर पर फैसिलिटेट भी करें ना। अगर आप उधर से फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो कम से कम ऑयल प्राइसेस कम कर लें। ऑयल प्राइसेस कम नहीं कर सकते तो उनको कम से कम अपने टैक्सेस के अंदर तो छूट दे देना, कुछ तो उनको रिलीफ मिले। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल हालात पहले भी अच्छे नहीं थे।
लोगों के हालात बहुत टाइट थे, ताजिर पिसा हुआ था, बुरे हालात थे मईशत के और आपके जो बिजनेस के हालात थे। तो इन हालात के अंदर अगर आप उनके ऊपर मजीद टैक्सेस का बोझ डालेंगे, पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर इजाफा करेंगे, तो ताजिर के ऊपर भी उसका बोझ जाएगा और इनडायरेक्ट आवाम के ऊपर भी उसका, जारी जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो आवाम के ऊपर उसका बोझ जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम ताजिर तबका का और जो बिजनेसमैन है हमारा, उसकी बैकबोन बने, क्योंकि ये मियां बरादरान तो खुद बिजनेसमैन रहे, इनको तो बिजनेस का एहसास होना चाहिए कि बिजनेसमैन कितनी मुश्किल से सफर कर रहा होता है, उनके हालात, उसकी मुश्किलात क्या है, उसकी चैलेंजेस क्या है, उसको किस तरीके से वो फेस करता है। तो इन हालात के अंदर मैं समझता हूं कि बिजनेसमैन को सपोर्ट करना ये बहुत जरूरी है। ऑयल प्राइसेस कम होने चाहिए, टैक्सेस कम होने चाहिए और किसी भी तरीके से बिजनेसमैन को जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि वो बिजनेसमैन अपनी उसको बिजनेस को भी सस्टेन कर सके और मुल्क की मईशत के अंदर भी अपना रोल जो है वो अच्छी तरीके से प्ले कर सके। सर आपने ताजरों की बात की कि हमेशा ताजर, क्योंकि ये खुद भी ताजर है, कारोबारी खानदान है, ये बताएं कि तो ताजर लोग हैं, जब इनकी हुकूमत आई है ताजरों ने सबसे पहले कैंपेन्स की हैं, ताजर ही इनके साथ कर, लेकिन अभी जो मार्केट में नजर आ रहा है कि ताजर बदजान हुए हैं क्योंकि कारोबार उनका तबाह हो गया है, बेरोजगारी बढ़ने की तरफ जा रही है। तो क्या समझते हैं कि तो ताजर तंजीमें हैं वो भी काल दे रही है एहतजाज के, वो अगर हमें मजबूर किया गया तो हम रोडों पर निकलेंगे, तो क्या समझते हैं कि अगर ताजर रोडों पर निकला फिर मुल्क किस तरफ? असल में हालात ये बने हैं ना बेटी साहब, अर्ज ये है कि ये चूंकि हमारे यहाँ ना जमहूरियत जब कमजोर होगी, आपका इलेक्टोरल सिस्टम कमजोर होगा ना, तो उससे हुकूमतें ताकतवर हो जाएंगी, वो फिर अवाम को लिफ्ट नहीं करवाएंगी, उनको पता है कि हमने अवाम के वोटों से नहीं आना। अब जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इलेक्शन होता है वो तो कभी भी फेयर नहीं रहा, आप समझते हैं, आप हर इलेक्शन कवर करते हैं, लेकिन जो लास्ट इलेक्शन हुआ है इतना अनफेयर इलेक्शन था कि 17 सीटों वालों को आपने सीटों वज़ीर आज़म की सीट पे बिठा दिया। वो बांगे दौल ये कहते हैं, वो कहते हैं हम कौन सा आपके वोटों से आए हैं, वो फैसले जो है वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो ये सोचते नहीं कि इसमें अवाम का भला क्या होगा। लिहाजा इस सिचुएशन के अंदर ज़ाहिर है अवाम के अंदर एक बेचैनी पाई जाती है, ताजरों के अंदर एक बेचैनी पाई जाती है, लेकिन ताजर तंजीमें अब क्या करें, एहतजाज के अलावा उनके पास ऑप्शन क्यों नहीं है कि वो एहतजाज नहीं करेंगे तो उनके ताजर उनको उनका सर खाते हैं, कहते हैं कि हमने आपको इलेक्ट किया था, आपको अपना नुमाइंदा बनाया था, तो आप हमारी आवाज बने ना, आप निकले रोडों पे निकले, एहतजाज करें। अब ये तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि हमारे मुल्क की जो फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो आलमी हालात है वो इस वक्त किसी एहतजाज की मुकम्मल नहीं हो सकते। अगर ताजिर तंजीमें बॉयकॉट कर देती हैं, वो अपनी लॉकडाउन कर देती हैं, वो अपना शटर डाउन कर देती है और रोड्स के ऊपर आ जाती हैं, मुझे बताएं फिर आप क्या करेंगे, मुल्क का निजाम मईशत कैसे चलेगा। ऐसा बेहतर ही है कि इससे पहले कि ताजिर इस तरह का कोई इनिशिएटिव लें, उनकी तंजीमें को इस तरह का इनिशिएटिव लें, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको उनके मसाइल को सुने और कुछ उनकी जो जेन्युइन मसाइल है, रीजनेबल मसाइल है, उनका सोल्यूशन दे, हल करे, उनके साथ बैठे, उनके साथ मुज़ाकरात करें और उनके मसाइल को सुने, ताकि एहतजाज की नौबत ही ना आए। क्योंकि जब एहतजाज होता है तो बेटे साहब सब कुछ रुक जाता है, पहिया रुक जाता है, लोगों की मईशत रुक जाती है, दुकान रुक जाती है, लोगों का किचन चलना बंद हो जाता है। ये बहुत बड़े मसाइल है, इसलिए मैं गवर्नमेंट को ही कहूंगा कि उनको ताजरों को फैसिलिटेट करना चाहिए और ताजरों की बात को सुनना चाहिए। सर आगे तो ये होता था कि शटल डाउन हड़ताल होती थी और हुकूमतें काम जाती थी कि शटल डाउन हड़ताल होगी, अब तो हुकूमतें खुद शटल डाउन करवा रही हैं और हुकूमतें चाहती हैं कि शटल डाउन हो, इसको कैसे, किस नजरिए से? देखिए ये शटर डाउन जो है अच्छा ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि अगर आप शटर डाउन देखें ना, लोगों की मईशत चलती है, कितने सारे घराने, आप मीडिया वाले लोग हैं, आप जाते हैं, लोगों को आप जानते हैं, लोगों को मिलते हैं, लोगों की आवाज को सुनते हैं, लोगों को मसाइल को सुनते हैं, कितने घराने ऐसे हैं जिनका पर डे सिस्टम चल रहा है बेचारों का, जिम्मेदार लोग हैं, हाँ, जिनका मतलब वो बेचारे दाढ़ी लगाते हैं तो शाम को खाते हैं, मुझे बताओ उनके एक दिन का सरका रुक जाएगा, वो शाम को खाएंगे क्या, कितने मसाइल है लोगों के। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर हुकूमत इंकरेज करेगी इस तरह की कि आप जाए, बेशक हड़ताल करनी है तो कर ले, हम आपकी बात नहीं मानते, तो मैं समझता हूँ ये ताजरों के साथ भी जाती होगी और अवाम के साथ भी इनडायरेक्ट जाती होगी कि आप उनको एहतजाज के ऊपर खुद उकसा रहे हैं, उनके मसाइल सुन नहीं रहे। आप उनके मसाइल सुने, उनको सॉर्ट आउट करें, ज़ाहिर है उनके जेन्युइन मसाइल हैं, उनकी तंजीमें हैं, उन तंजीमों ने अपने ताजरों को भी जवाब देना होता है ना, जिनके वो नुमाइंदे हैं, जिनकी वोट लेकर आए हुए हैं, तो उनके यही जमहूरियत का अवसर होता है कि उनके साथ बैठे मुज़ाकरात करें, उनकी बात सुने। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि कमर्शियल मार्केट राजा बाजार को एक दिन सोमवार को अचानक बंद करा दिया गया, मतलब 3 दिन का नोटिफिकेशन था, ताजरों ने कुर्बानी दी, उनका जी ठीक है जुमा हफ्ता इतवार हम बंद रखेंगे मुल्क के वसीतर मफाद में, लेकिन एक दिन आप अचानक अल्लाह बोल देते हैं और फिर आप ताजरों के ऊपर लाठीचार्ज भी करते हैं, लोगों के साथ बदतमीजी भी करते हैं, आप पुलिस भेजते हैं, जबरदस्ती दुकानें बंद कराते हैं। ये बिहेवियर ताजिर दोस्त और बिजनेस दोस्त बिहेवियर नहीं है आपको अपना बिहेवियर जो एटीट्यूड है उसको बिजनेस दोस्त करना चाहिए। बिजनेसमैन को मसाला, अगर इनकेस आपको कोई सिक्योरिटी इशू था भी, आप तंजीमों को बिठा लेते, उनसे बात करते, उनके सामने अपना मामला रखते कि जनाब ये इशू है जिस वजह से हम आपसे एक दिन की कुर्बानी और मांग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ताजिर ने हमेशा कुर्बानी दी है और अब भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन जब आप उसको डंडे से फोर्स करके ये कराना चाहते हैं तो ये फेयर बात नहीं है। ये बताएं, क्योंकि आप एक सियासी पार्टी को देख रहे हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, आप एक पार्टी की आवाज भी हैं अपनी, तो ये बताएं कि आपके कारकुन या दीगर जो पार्टी के लोग हैं या दीगर अवाम है, आप अवाम में रहते हैं, तो क्या समझते हैं अवाम के क्या तासुरात हैं, पाकिस्तान जो सालसी करार है इसमें?
دیکھیں ایک دو چیزیں ہیں، ایک تو ایران کے ساتھ عوام کی حمایت ہے، ظاہر ہے کوئی مسلم کنٹری ہمارا ہمسایہ ملک ہے تو عوام کی ایک اوور آل کوئی بھی کسی بھی فرقے سے کسی فقہ سے بھی تعلق رکھتا ہوگا تو اس کی ہمدردیاں تو ظاہر ہے ایران کے ساتھ ہے، ایک بات انڈرسٹوڈ ہے۔ دوسری چیز ہے جہاں تک جنگ بند کرانے کے حوالے سے، جنگ بند کرانے کے حوالے سے پاکستان سمیت پوری دنیا اس پہ خوش ہے کہ یار اب بہت ہو گئے، اب بظاہر دیکھیں ایران جنگ جیت چکا ہے، ایران کا پلہ بھاری ہے، ایران جنگ جیت چکا ہے، تو اس سچویشن کے اندر ایران کو بھی حکمت عملی سے حکمت سے کام لینا چاہیے، اور اب سچویشن جہاں پر پہنچ چکی ہے اس سے آگے مکمل تباہی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ عوام بھی اس کے اوپر خوش ہے، چونکہ دنیا کا معیشت کا پہیہ ہی تب چلے گا جب یہ جنگ روکے گی، تو اس لیے عوام اس کے اوپر بہت ہیپی ہے، اور کسی بھی طریقے سے کسی بھی فارمولے سے کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے اور اس جنگ کو بہرحال بند ہونا چاہیے، اور عوام کی اور قوم کی آواز یہی ہے اور پوری دنیا یہی کہہ رہی ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام ممالک کے سربراہان، ان کے وزیر خارجہ ہمارے لوگوں کو کال کر رہے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ یار یہ جو آپ نے انیشیٹو لیا ہے بہت اچھا انیشیٹو ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے کسی فارمولے سے جنگ کو بند کرائیں۔ ایران کو بھی انکریج کیا جا رہا ہے کہ بہت اچھی بات ہے، آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، امریکہ کو بھی لوگ انکریج کر رہے ہیں کہ اچھی بات ہے، اس کو بات چیت سے حل ہونا چاہیے، تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے میں سمجھتا ہوں، اور پوری قوم اس کے اوپر خوش ہے کہ اس جنگ کو اب اس نہج کے اوپر بند ہونا چاہیے۔ صاحب دوسری طرف یہ بتائیں کہ اگر جنگ کے ہٹس کے بات کی جائے موجودہ حالات کی، پنجاب گورنمنٹ کی میں اگر بات کرتا ہوں تو کیا سمجھتا ہے کہ اس میں پنجاب گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ مل کے کام کر رہے ہیں کیونکہ کیپٹل کے ساتھ ہم لگتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ پنجاب میں ترقیاتی کام یا جو مریم نواز کی حکومت اس میں جاری ہے سیاں پنجاب ہوئے ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ بظاہر تو اچھے اسٹیپ لیے ہیں مریم نواز نے، اگر ہم بات کریں بالکل ایک پارشل شخص رہ کے کہ جہاں پر پارٹی کی نمائندگی نہ کرے بلکہ ایک ایز اے بالکل عام کارکن عام عوامی سے بات کریں تو ان کے کچھ اقدامات بہت اچھے ہیں، اسپیشلی ہم اسلام آباد پنڈی کی بات کریں جہاں پر انہوں نے بالکل گرین بس سروس کا انیشیٹو ان کا بہت اچھا انیشیٹو ہے، ترقیاتی کام انہوں نے جو ماڈلنگ ہے اس کو ری ماڈلنگ کی ہے صدر کے اندر راجہ بازار کے اندر اور ڈفرنٹ مارکیٹس کو ری ماڈلنگ کر رہے ہیں، تو یہ بہت اچھا سٹیپ ہے ان کا، بہت کچہری چوک کا بہت بڑا منصوبہ تھا جو پچھلے 20 سال سے پینڈنگ تھا ابھی بن رہا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا اس کے اندر اور وہ ہے ہماری جو پاکستان کی جو ہماری جتنی بیوروکریسی ہے اس کے رگوں میں جو کرپشن بس گئی ہے، ان بڑے ترقیات و منصوبے کے اندر اگر آپ کرپشن کو نہ روک سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لاس کریں گے، آپ بے شک وہ منصوبہ مکمل کر دیں گے عوام کو فائدہ ہوگا لیکن گورنمنٹ کے خزانے کا بہت بڑا لاس ہوگا، تو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بہت سخت ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ کرپشن نہ کر سکے، کوئی اس فنڈز کو مس یوز نہ کر سکے۔ باقی اوور آل جو ان کے انیشیٹوز ہیں پنجاب کے اندر مریم نواز کے یا فیڈرل کے اندر بھی بہت سارے محسن نقوی نے اچھے سٹیپس لیے ہیں اور اسلام آباد کو بھی ری شیپنگ کی ہے اور ایک بہت اچھے انہوں نے منصوبے کیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل انکریج ہے ان کے منصوبے بہت اچھے ہیں۔ سر جیسے آپ نے ری ماڈلنگ کی بات کی، راجہ بازار ری ماڈلنگ ہو رہی ہے، کمرشل مارکیٹ ری ماڈلنگ ہو رہی ہے، صدر ری ماڈلنگ ہوئی کامیاب ہو گیا، مار روڈ کو فلائی اوور بنائے گئے، اچھی ٹریفک کا فلو کم ہوا، کچہری چوک کے اوپر کام چل رہا ہے، اس ٹائم قاسم مارکیٹ پروجیکٹ چل رہا ہے، پروجیکٹس تو ہو رہے ہیں اور کامیاب بھی ہو رہے ہیں، اور کم جو یہ ترقیاتی منصوبے اپنی تاریخ سے پہلے ہو بھی رہے ہیں اور عوام کو فائدہ بھی مل رہا ہے۔ اور کرپشن کی جہاں پہ آپ نے بات کی، کرپشن کو روکنے کے لیے مریم نواز نے مختلف ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں، مختلف ادارے بنا دیے ہیں، ہر ادارے کے اوپر ایک ادارہ بنایا گیا جو اس کو مانیٹر کرے گا، تو کیا سمجھتے ہیں اتنے ادارے بنانے کے باوجود کرپشن رک جائے گی؟ دیکھیے مکمل طور پہ تو رکتی دنیا میں کہیں نہیں ہوتی، لیکیج تو ہمیشہ رہتی ہوتی ہے، لیکن یہ کم از کم گورنمنٹ کو اپنے طور پہ کوشش پوری کرنی چاہیے کہ لیکیج نہ ہو، کم سے کم لیکیج ہو اور اس کے اوپر سختی ہو، کنٹرول ہو، نیب کو ایکٹیو کیا جائے۔ نیب ظاہر ہے ایجنسیز اور نیب اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر خفیہ طور پہ نظر رکھتے ہیں کہ جہاں پر لوگ پیسہ بنا رہے ہیں، جہاں پر لوگ فراڈ کر رہے ہیں، پیسہ کرپشن کے ذریعے پیسہ کھا رہے ہیں، ان کے اوپر نظر ہوتی ہے۔ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ آپ کو اگر گورنمنٹ سیریس ہو، حکمران خود سیریس ہو نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ کرپشن کے ہاتھ کو روکا جا سکتا ہے، اس کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ خود سیریس نہ ہو، خود ہی کرپشن کے اندر کے ہاتھ ننگے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا انیشیٹو ہے کہ اگر انہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے تو اس کو اور زیادہ سخت ہونا چاہیے اور زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے تاکہ جو ہے اس کے اثرات عوام تک پہنچے اور عوام کو بھی یہ فیل ہو کہ ہمارے جو پیسہ ہے وہ صحیح جگہ پر استعمال ہو رہا ہے۔ سر اگر ہیلتھ کی بات کریں، ہیلتھ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پنجاب میں ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، ہیلتھ کے اوپر آج تک کسی نے توجہ نہیں دی تھی، ہیلتھ کے منصوبے بہت اچھے اچھے لگ رہے ہیں، کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، صحت کے اوپر آپ دیکھیں کمیونٹی انسپیکٹرز آ رہے ہیں جو گھر گھر ادویات فری دیں گے، شوگرز کی اور ہارٹ پیشنٹ کی ادویات پہلے ہی فری کر دی گئی ہیں، اور دیگر ایسے لائے جا رہے ہیں کہ ہیلتھ کو بہتر کرنے کے۔ آپ کی نظر میں ہیلتھ کی یہ جو حکومت کے اقدامات ہے بہتر؟ اصل ٹھیک ہے، میں اس میں اس پہ تنقید نہیں کروں گا کہ ان کے اقدامات اچھے نہیں ہیں، لیکن میرا اس حوالے سے پوائنٹ ہے وہ تھوڑا ڈفرنٹ ہے۔ وہ پوائنٹ اب یہ ہے کہ ہیلتھ فیسلٹیز کو جب تک آپ لوکل لیول پہ نہیں لے کے جاتے نا، ڈسٹرکٹ اور تحصیلوں تک لے کر نہیں جاتے بیسٹ فیسلٹیز کو، آپ کبھی بھی شہروں کے اوپر رش کو کام نہیں کر سکتے۔ اب یہ آپ پنڈی اسلام آباد کو صرف آپ دیکھ لیں کہ اس کے سراؤنڈنگ میں پورا کشمیر ہے، پوری پنڈی ڈویژن ہے، اٹک ہے، جیلم ہے، چکوال ہے، ان تمام اضلاع کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو وہاں وہ فیسلٹیز نہیں ہے۔
آپ کشمیر میں چلے جائیں اور پنڈی ڈویژن کے اضلاع کے اندر چلے جائیں, وہاں ڈاکٹر, وہ اکثر لوگ ہنستے ہیں, کہتے ہیں کہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ صرف یہ لکھنے کے لیے اس مریض کو پنڈی لے جاؤ. اب یہ ٹھیک نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جب چاروں طرف سے وہ رش پنڈی کے اوپر آئے گا, ہولی فیملی کے اوپر آئے گا, سول ہاسپٹل کے اوپر آئے گا, یا آپ کے پیمز میں جائے گا, یا جو بڑے اسینٹ ہاسپٹل, بے نظیر ہاسپٹل یہاں پر آئے گا, تو مجھے پتا ہے پھر وہ کس طریقے سے اتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں گے, سنبھال سکیں گے. لہٰذا ہیلتھ کے اندر اگر کوئی ریفارمز کرنی ہے, کوئی کام کرنا ہے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو ڈی سینٹرلائز کریں, اضلاع کو اسٹرانگ کریں, وہاں کے ہاسپٹلس کو, تحصیلوں کے ہاسپٹلس کو اسٹرانگ کریں, ان کو ڈاکٹرز پرووائڈ کریں, ان کو میڈیسن پرووائڈ کریں, ان کو تمام بیسک فیسلٹیز دیں, تاکہ وہ رش یہاں پر نہ آئے. وہ لوگ وہیں فیسیلیٹیٹ ہو جائیں, ان کو وہیں پر ٹریٹمنٹ مل جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں پر رش کم ہوگا, بوجھ کم ہوگا ان ہاسپٹلس پر, اور یہ ہاسپٹل پھر اچھی طریقے سے پرفارم کر سکیں. ڈاکٹر مافیا سے بچنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ بی ایچ یو جتنے بھی بنے تھے بیسک ہیلتھ یونٹ, ان کو پرائیویٹ کیا گیا, پرائیویٹ پارٹیوں کا ہینڈ اوور کیا گیا, تاکہ وہاں پر مریضوں کو بہتر علاج معالجہ ملے, چیک اپ کیا جائے. ہیلتھ کے اوپر تو بہترین کیا جا رہا ہے, تحصیل لیول پہ ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی بہتر کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مزید پرائیویٹائز کرنے سے بہتری آئے گی؟ دیکھیے, پرائیویٹائز کرنا اچھا عمل ہوتا ہے, میں اس کو برا نہیں سمجھتا. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے پالیسیز بنانا, ادارے چلانا نہیں, بزنس کرنا نہیں. بزنس گورنمنٹس نہیں کرتی تھی, پوری دنیا میں کہیں بزنس گورنمنٹ کر ہی نہیں سکتی. وہاں پر کرپشن آ جاتی ہے, مسائل آ جاتے ہیں. بزنس ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو عمل ہے ہیلتھ کا, اس میں ڈاکٹرز کو آن بورڈ لینا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف ڈاکٹر مافیا کہہ کہ آپ ڈاکٹر کی انسلٹ کریں گے نا, تو اس کا نتیجہ کیا بنے گا؟ آپ کا جو برین ہے وہ ڈرین ہوگا, آپ کا بہترین ڈاکٹر ملک سے باہر چلا جائے گا, اس کو فیسلٹیز امریکہ, یورپ اور وہاں چلے جائیں گے. وہ کہیں گے وہاں پیسہ بھی زیادہ ہے, عزت بھی زیادہ ہے, اور ویلیو بھی زیادہ ہے. یہاں ڈاکٹر مافیا کہہ دینا صرف اتنا کافی نہیں. آپ ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھیں, ان کے مسائل سنیں, ہاں جہاں پر وہ غلط ہیں ان کو ضرور ان کو سزا بھی دیں, ان کو پنش بھی کریں, اور اس کا کوئی سزا کا نظام ہونا چاہیے, یہ بالکل کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک بھی ان کا جو ڈی سینٹرلائز کا سسٹم ہے وہ اچھا نہیں ہے. میں خود ایک علاقے سے, اٹک سے بلانگ کرتا ہوں. میرے علاقے کے اندر ہاسپٹل کے اندر آج تک بیسک سہولتیں نہیں ہیں, مطلب ڈاکٹرز وہاں اویلیبل نہیں ہے, گائنی کا ایشو نہیں ہے, ہارٹ اٹیک کسی کو ہو جاتا ہے, خدا نہ خاصا اس کو پنڈی لانا پڑتا ہے. تو ابھی تک وہاں ڈی سینٹرلائز والا سسٹم آپ کا ٹھیک نہیں ہوا. اس کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے وہ خود کرے یا پرائیویٹ شعبے کرے, دونوں شکلوں کے اندر. لیکن چیک اینڈ بیلنس رکھنا, پالیسی بنانا, یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. وہ اپنی پالیسی کو بیسٹ کرے, اپنے چیک اینڈ بیلنس کو بیسٹ کرے, اور ڈی سینٹرلائز کرے ہیلتھ کے نظام کو. تو میں سمجھتا ہوں اس نظام کے اندر بہتری آ سکتی ہے. تو جو کمیونٹی انسپیکٹرز اور دیگر یہ جو کیا سروے ہو رہے ہیں ہیلتھ کے اوپر, سروے گھر گھر جا کے وہ مریضوں کی تعداد چیک کیا جا رہا ہے کہ کس علاقے میں مریضوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں پر کیا کیا سہولیات دی جا سکے, کیا سمجھتے ہیں یہ سروے بہتر ثابت ہوں؟ ہمیشہ دنیا کے اندر جتنی بھی پالیسیز بنتی ہوتی ہیں وہ سروے کی بنیاد پر ہی بنتی ہے. جب تک آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس نہیں ہوں گے, سروے رپورٹس نہیں ہوں گے کہ اس علاقے کو کیا چاہیے, تو مجھے بتائیں آپ کس طریقے سے پرووائڈ کریں گے. اس لیے مردم شماری سینسز ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر سروے کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس مرد کتنے ہیں, عورتیں کتنے ہیں, مسائل کون سے ہیں, جانور کتنے ہیں, ایک ہی چیز وہاں کیلکولیٹ کی جاتی ہے, جس کی بنیاد پر پالیسی بناتے ہیں. تو اگر یہ سروے کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی جو ہے سروے جینوئن ہونا چاہیے, صحیح ہونا چاہیے, اور خدا کا واسطے وہ ٹیچروں سے نہیں کروانا چاہیے, وہ کم از کم کسی اور طبقے کا آپ ہیلپ لے لیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارا آپ آگے چل کے بے شک تعلیم کے اوپر بات کریں گے تو تعلیم کا شعبہ ہمارا اس حوالے سے بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یہ اچھا ہے, سروے کرنا اچھا ہے, ان کے پاس ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس ہوں, ایکوریٹ رپورٹس ہوں, اس رپورٹ کی بنیاد پر جس علاقے کو جو ضرورت ہے, جو چیز چاہیے وہ اس کو پرووائڈ کرنی چاہیے. ایک اچھے انیشیٹو ہے. تعلیم کی آپ نے بات پہلے کر دی, تعلیم کے اوپر مجھے بتائیں تعلیم کا نظام ہمارا کیسا جا رہا ہے؟ تعلیم میں پرائیویٹ سیکٹرز جو ہیں, پرائیویٹ سکولز ہیں, وہ ایک مافیا بن گیا ہے. وہاں پر غریب بچہ نہیں پڑھ سکتا. جو سرکاری سکول ہیں وہاں پر جو ہے وہ لوگ بچہ جیسے نظام بہتر ہو اور تعلیم بہتر ہو. دیکھیے, تعلیم انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کسی حکومت کی کبھی بھی پرائرٹی نہیں رہی. یہ صرف اس حکومت کی بات نہیں کر رہا, پچھلے 35-40 سال کا ریکارڈ ہو لیں, کسی ایک گورنمنٹ کی بھی تعلیم پرائرٹی نہیں رہی. ہمیشہ تعلیم کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. جب بھی کبھی پولیو کے قطرے پلانے تو ٹیچروں کو ہائر کرو, مردم شماری کرانی ٹیچروں کو ہائر کرو, الیکشن کروانے ٹیچرز کو ہائر کرو. بھائی جن ٹیچرز کو آپ ہائر کر رہے ہو ان کی کلاسیں پیچھے کون لے گا؟ اور آپ کو پتا ہے ایک دن کلاس مس ہوگی تو ان بچوں کا کتنا لاس ہو جائے گا. آپ خود ایک پیرنٹ ہے, والد ہیں, سمجھ سکتے ہیں. بچے اسکول جاتے ہیں, کتنا لاس ہوتا ہے اگر ایک دن پیریڈ مس ہو جائے. لیکن اس کا کوئی فکر نہیں, کسی ایک حکومت کی بھی پرائرٹی نہیں رہی ہے. اب بھی ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ایک طرف یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں کو آپ اپ گریڈ نہیں کر رہے, ان کو اچھے ٹیچرز اور اچھا کوالٹی ٹیچرز نہیں دے پا رہے, ان کو فیسلٹیز نہیں دے پا رہے جو ان کو فیسلٹیز چاہیے. 3 استاد پورا اسکول چلا رہے ہیں, ان کے پاس 500 بچہ آپ نے چھوڑا, 500 بچے کو 300 استاد کیسے سنبھالیں, 3 استاد کیسے سنبھالیں گے؟ یہ پاسبل نہیں. دوسری طرف آ جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر. اب پرائیویٹ سیکٹر ضرورت بھی ہے اور پرابلم بھی ہے. ضرورت اس لحاظ سے ہے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر نہیں آئے گا تو مجھے بتائیں گورنمنٹ کے اسکول سے اتنا بوجھ برداشت ہی نہیں کر سکتے. ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں, بلڈنگز نہیں, فرنیچر نہیں, ٹیچرز نہیں, سسٹم نہیں ہے ان کے پاس. تو پرائیویٹ سیکٹر ایک لحاظ سے تو بہت بڑا کوآپریٹ کر رہا ہے, گورنمنٹ کا حصہ جو ہے اس کو شیئر کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف پرائیویٹ سیکٹر انفارچونیٹلی بزنس بن چکا ہے, ایک انڈسٹری بن چکا ہے. انڈسٹری اس لحاظ سے کہ وہاں جو اس کو چلانے والے لوگ ہیں وہ کوئی پروفیشنل ایجوکیشنلسٹ نہیں ہے, وہ بیسیکلی بزنس مین ہے.
وہ بزنس کی نیت سے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کتنے لاکھ کتنے کروڑ پروفٹ کمانا ہے ہم نے, تو وہ جناب اس نیت سے دیکھتے ہیں اور لوگوں کے پیسے جا رہے ہیں, لوگوں کی جیبوں سے بٹورتے جا رہے ہیں, لوگ پیسے دیتے جا رہے ہیں. تو اب ان دونوں کے درمیان گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طریقے سے چیک اپ سسٹم بنائے کہ جہاں پر گورنمنٹ اسکولوں کو بھی انکریج کرے, ان کو ٹیچرز پرووائڈ کرے, اور ان ٹیچرز کو کوئی اور ڈیوٹی نہ ہو سوائے ایک ڈیوٹی کے وہ اسکول میں پڑھائے بس, اور اس کے اوپر پھر ان سے رپورٹ لیں, رزلٹ اچھا نہ آئے تو ان سے پوچھیں, ان کے اوپر فائن کریں, ان سے سیلریز کاٹیں, ان کو جو لوگ اچھا پرفارم نہ کریں ان کو ٹرمینیٹ کریں, یہ ضرور کریں گورنمنٹ. دوسری طرف پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس بڑا سخت ہونا چاہیے کہ بے شک وہ فیسز لیں, اپنے اخراجات پورے کریں, اپنے بزنس اگر کر رہے ہیں اس میں پیسے بھی کمائیں, لیکن اتنی زیادتی نہ ہو کہ اس کو اتنی بڑی انڈسٹری بنا دیں کہ آپ کو تعلیم اور اس کا والدین کا خیال ہی نہیں رہے اور ہر چیز سے آپ پیسہ کمانا شروع کر دیں اور لوگوں کو سے آزادی کریں, یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے. لہٰذا ان دونوں کو بیلنس کر کے آپ چلیں گے تو آپ ایک بہترین گورنمنٹ کہلائیں گے. ان بیلنس کریں گے تو آپ یقیناً بالکل بھی اچھی آپ کی پرفارمنس نہیں ہوگی. جتنا مرضی ہے آپ تعلیم کرتے رہیں, آپ تعلیم سے کچھ بھی نہیں نکال سکیں گے. تعلیم کو جب تک آپ اسکول کو, کالج کو, یونیورسٹی کو بہتر نہیں کریں گے, آپ کبھی بھی اپنے فیوچر آپ بہتر نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ کا پورا فیوچر آپ کے بچے ہوتے ہیں, آپ ان بچوں کو جتنا بلڈ کرتے ہیں, جتنا سنوارتے ہیں, جتنا ایجوکیٹ کرتے ہیں, وہ بچے پھر آپ کا ملک کو باغ ڈور سنبھالتے ہیں اور آپ کے فیوچر کو بہتر بناتے ہیں. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ سب سے زیادہ فوکس اگر گورنمنٹ کر سکتی ہے اس کو تعلیم کے اوپر کرنا چاہیے, اور تعلیم کو سب سے بیسٹ کرنا چاہیے. جیسے آپ نے بات کی کہ پولیو کے قطرے ہو, کوئی بھی کمپین ہو, الیکشن سے لے کر ووٹر لسٹیں بنانے کا ٹیچر کا بڑا اہم کردار ہے, لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیچر بھی احتجاج کرتے ہیں کہ ان کو بینیفٹس نہیں دیے جاتے, ان کو اس حساب سے تنخواہیں نہیں ہیں, یا ان حساب سے ان کو جو اوور ٹائمنگ ہے وہ نہیں دی جاتی, اور ٹیچرز روڈوں پہ احتجاج. ٹیچرز کا کام نہیں احتجاج کرنا, ان کا کام ہے بچوں کو پڑھانا, لیکن حکومت ان کو مجبور کرتی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیچر کے اوپر اگر ووٹ ڈالا جاتا ہے تو ان کو سہولیات دی جائیں؟ دیکھیں یہی میں عرض کر رہا ہوں نا, وہ بیچارے یہی تو ہماری بدقسمتی ہے نا کہ میں کیا کہوں کہ ٹیچر ہمارا سڑکوں پہ رول رہا ہوتا ہے احتجاج, اس کو پھر پولیس ڈنڈے مار, وہی پولیس والے انہی سے پڑھ کے آئے تھے, انہی سے پڑھ کے انہی کو ڈنڈے مار رہے ہیں, اسی کے اوپر شیلنگ کر رہے ہیں, انہی کے اوپر آنسو گیس پھینک رہے ہیں. یہ کتنی مطلب ڈس آنیسٹی ہے ٹیچر کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اور ہمارے ملک کے ساتھ. یا ٹیچر کو ہمارے معاشرے میں بڑی عزت ہے, ہمارے پاس پوری دنیا میں سر استاد کے ہمیشہ دیکھیں آپ یہاں بیٹھے ہیں, میں یہاں بیٹھا ہوں تو جسٹ بیکاز آف ٹیچر. اگر آپ کو کوئی ایجوکیٹ نہ کرتا, مجھے نہ کرتا, ہم یہاں کے بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم کچھ نہ کر سکتے. تو ٹیچر کی بہت بڑی ریسپیکٹ ہے پوری دنیا کے اندر. لہٰذا استاد کو سہولیات بھی دیں, اس کو تمام فیسلٹیز دیں, اس کو اسکول کے اندر جو چیز چاہیے دیں, اس کو اچھی سیلری دیں, اچھے پیکیجز دیں, اچھی جو اس کے رائٹس بنتے ہیں اس کو دیں, اور اس کے فالتو کے کام ٹیچر سے مت کرائیں. اس کے لیے اور بڑے محکمے اور بڑے طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن ٹیچر سے مت کرائیں تاکہ اسکول اور ہمارا بچہ ڈسٹرب ہو. اگر ہمارا بچہ ڈسٹرب ہوگا ہمارا فیوچر ڈسٹرب ہو جائے گا, یہ پکی بات ہے. لہٰذا اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, اس کو, ہاں پھر اگر وہ فیسیلیٹیشن کے باوجود بھی ریزلٹ نہ دے اور وہ بچوں کی تعلیم کے اندر پروگرس نہ دے, تو پھر آپ حق بنتا ہے کہ اس کے اوپر فائن بھی کریں, ان کو ٹرمینیٹ بھی کریں, ان کے اوپر ان کو نوکری سے بھی نکالیں, یہ پھر آپ کرائیں. سر ایک چیز میں نے دیکھا, اب گریڈ سسٹم سٹارٹ ہو گیا تعلیم کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا اب دوڑ جو پاس فیل کی نہیں, اب گریڈ کی لگ گئی ہے. ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا تعلیمی نظام کو, گریڈ سسٹم. آپ اس کو کس حد تک دیکھیں؟ دیکھیں ایک چیز سمجھے کہ یاد رکھیں, دنیا کے اندر ہر شعبے کے اندر تبدیلی آ رہی ہے, چینجنگز آ رہی ہیں. بزنس کی دنیا بدل گئی ہے, آپ کی اے آئی آنے کے بعد, آپ کی ٹیکنالوجی آنے کے بعد تعلیم کا سٹرکچر بھی بدل گیا, اس کا لوگوں کا آئی کیو کو جانچنے کا ایک طریقہ کار بھی بدل گیا ہے. اب وہ پرانا طریقہ مارکنگ والا نہیں رہا کہ آپ اتنے نمبرز لیں گے, نمبر گیم سے لوگ نکل آئے ہیں, بڑے لمبے لمبے پیپرز فل کر کے آپ دیں گے, ایگزام دیں گے, پاس ہو گئے, اس سے بھی نکل آئے ہیں. اگر آپ اس کے لیے, آپ کو سب سے بیسٹ طریقہ کار یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے فن لینڈ کا, سب سے بہترین. اس کے بعد جاپنیز ایجوکیشن سسٹم کو آپ اسٹڈی کریں. دنیا کے جو بیسٹ ایجوکیشن سسٹمز ہیں ان کو آپ اسٹڈی کریں, ان کے اندر دیکھیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور جو جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے, آپ کی اے آئی ترقی کر چکی ہے اور اے آئی کی طرف پوری دنیا جا رہی ہے, تو اس کو ہم نے کس طریقے سے ری ڈیزائن کرنا ہے اپنے کیریکولم کو, اپنے سلیبس کو, اور کس طریقے سے ان کے ایگزامز لے کر اور بچے کی آئی کیو کو پہچاننا ہے کہ اس کو تعلیم بھی وہ دے سکے جو اس دور کی ضرورت ہے, اور اس کے آئی کیو کو بھی لیول کو اوپر کر سکیں, اور اس کی صلاحیتوں کو اور زیادہ پالش کر سکے تاکہ وہ سوسائٹی کے لیے ایک بہترین فرد ثابت ہو سکے. تو تبدیلی اچھی چیز ہے, اس کو دنیا کے ساتھ ہمانگ کر کے چلنا چاہیے, پرانے طریقہ کار سے ہمیں نکلنا چاہیے. یہ بتائیں سر, مہنگائی, لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, دکاندار بہت زیادہ پریشان ہے. 8 بجے دکانیں بند کرنا وہ کہتے ہیں پاسبل نہیں ہوتا, لوگ راتوں کو باہر نکلتے ہیں یا شاپنگ کرنے کے لیے, اس کے لیے تو تمام مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں, لوگ بھی ڈسٹرب ہیں اور دکاندار بھی ڈسٹرب ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ انرجی کرائسس ہے, اگر ہم نے یہ لاک ڈاؤن نہ لگایا تو لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوگا, مہنگائی بڑھے گی, پیٹرول کی قیمتیں کیونکہ اوپر ہیں تو ہمارے پاس بجلی بنانے کا متبادل کوئی حل نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی جو آئل پیٹرول کے علاوہ بجلی نہیں بن سکتی, جو ہمارے وہ چلتے ہیں وہ پیٹرول سے چلتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن جا رہا ہے اس سے مہنگائی بڑھے گی نہیں؟ دیکھیں ایک اس میں چیز سمجھے, یہ ہمارے یہاں ایک تھوڑی سی قوم کی بھی عادت بڑی خراب ہو گئی ہے. آپ دنیا کے اندر ڈیولپ کنٹریز کے اندر جائیں, میں خود دیکھوں, میں چائنا, میرے بہت وزٹس ہوئے ہیں, چائنا اس وقت لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے دنیا کی اکانومی کے اندر. وہاں پر 9 بجے پورا چائنا آف ہو جاتا ہے,
तो मार्केट्स बंद, होटल्स बंद, रेस्टोरेंट्स बंद, सब लोग सोने चले जाते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि चूंकि ओवरऑल पूरा सिस्टम खराब हो चुका है ना, तो कौम की आदतें भी खराब हो गई हैं। अब कौम की आदतें क्या खराब हो गई है, पूरा दिन सूरज निकला हुआ, सूरज की रोशनी है, लोग सोए रहेंगे अपने काम, रात को जनाब उनको खाने की याद आएगी 12 बजे, 11 बजे निकलेंगे मार्केट के अंदर, शॉपिंग करने जाएंगे 10 बजे जाएंगे। ये बेसिकली ठीक नहीं है। ये कौम को अगर टोटली आपने ठीक करना है तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ लॉकडाउन इस हद तक न रखें, आप इसको पक्का ही कर दें कि पूरा पाकिस्तान 8 बजे मार्केट्स बंद, 9 बजे 10 बजे तक सब कुछ क्लोज हो जाए, घरों को जाएं और सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठे और अपने दिन को काम करें। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जाहिर है उन्होंने बिजली पैदा कर रहे हैं, वो हमारी मोस्टली बिजली जो प्रोड्यूस हो रही है वो तो ऑयल से हो रही है। अब ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो बिजली की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, बिजली की प्राइसेस बढ़ाएंगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। इसी वजह से तो लोड शेडिंग के ऊपर भी आ गया, उनकी मीशत तो वो नहीं संभाल सके ना जिस तरीके से संभालनी चाहिए थी। तभी तो इस दौर के अंदर भी फिर हमें लोड शेडिंग का तोहफा वापस मिल गया है। तो मैं समझता हूँ ये जो लॉकडाउन उन्होंने किया है ये तो कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। 9-8 बजे मार्केट शुड बी क्लोज, हमेशा ही होना चाहिए। जो शॉपिंग करनी है दिन को करें। और ये आप थोड़ा सा देखेंगे ना, जब दुनिया हैबिट बन जाएगी ना, लोग फिर आदी हो जाएंगे इसी तरीके से, वो दिन को अपने सारे मामला समेट लेंगे और 10 बजे शादी हाल सब बंद हो जाए। यहाँ पर क्या होता है, शादी जनाब अगर ये पाबंदी ना हो तो आप खुद शादियों में जाते हैं, आपको पता है 11-12 बजे खाना मिलता है। अब रात को जब 12 बजे लोग इतना ज्यादा खाना खा के आगे सो जाते हैं बगैर बात किए, सो पता चलता है हार्ट अटैक हुआ है। तो ये हेल्थ के वाले से भी अच्छा नहीं है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, मैं तो इसको पर्सनली तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ और कि इसको बिल्कुल जारी रहना चाहिए और लोगों की हैबिट्स को चेंज करना चाहिए कि दिन के औकात कार के अंदर अपने सारे मामूलात या उसको मुकम्मल करें। बाकी जहां तक तलक है महंगाई का, देखिए महंगाई आपकी उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ठीक नहीं होगी। आपका बेसिकली जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, आपकी जो मैशत है उसके गिर्द आपका सारे महंगाई और ये चीजें उसके गिर्द घूमती हैं। ऑयल प्राइसेस की गिर्द आपकी चीजें घूमती है, बिजली की प्राइसेस की गिर्द आपकी सारी मैशत घूमती है। तो जब तक उसके अंदर आप इनकलाबी इकदाम नहीं करेंगे, इनकलाबी इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे, उस वक्त तक आप महंगाई से नहीं, महंगाई तो बढ़ती जाएगी और हमेशा यही रहेगा। हर आने वाला यही कहेगा पिछले दौर में बहुत महंगाई थी, अब मैं क्या करूं, हालात चीज महंगी होगी, अब मैं उसको, तो ये इसी तरीके से मामला चलता रहेगा। उसका तरीका ठीक करने का यह है कि आपको 10 साल एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएं, उसके ऊपर फिक्स कर दे अपने माइंड को और उसको तमाम पॉलिटिक्स से अलग कर ले। हुकूमत कोई भी आए जाए उस इकोनॉमिक पॉलिसी को कोई ना छेड़ सके, उसके ऊपर 10 साल अब लगातार काम करें तो मैं समझता हूं फिर इकोनॉमिक के अंदर शायद कुछ बेहतरी लाई जा सके। अगर महंगाई की अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो इस समय जो जरूरियात जिंदगी की चीजें, सब्जी, ये चीजें, इनकी कीमतें तो काफी ज्यादा कम है, आम इंसान तक इनकी एक्सेस है। गरीब आदमी चूंकि दाल सब्जी की सोचता है और रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाकर आज तक लोगों ने हुकूमतें ली, हुकूमतें करते हैं। क्या समझते हैं जो पंजाब हुकूमत ने जैसे पैरा फोर्स लगाई है वो गिरा फरोशों महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये इकदाम? असल मसला यह है कि यहाँ पर कोई भी जो इनिशिएटिव लिया जाता है हो सकता है वो लिया तो बड़े खुलूस से दिल से जाता हो, अच्छे मकसद के लिए, लेकिन आगे जाकर उसका मिस यूज हो जाता है। जब उसके ऊपर आप स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस नहीं रख पाते वो मिस यूज हो जाता है। अब आपने पैरा फोर्स बनाई, पैरा फोर्स का बेसिकली जो पर्पज है वो तो ठीक है कि आप तजावजात खत्म करा रहे हैं, आप जनाब मामलात को सीधा कर रहे हैं, आप रोडों को क्लियर कर रहे हैं, दैट इज गुड। लेकिन अब जब वो ब्लैकमेलिंग पे आ जाएंगे, ताजरों से लड़ाई झगड़े पे आ जाएंगे, ताजरों से भत्ता लेने पे आ जाएंगे, लोगों रिश्वत और करप्शन पे आ जाएंगे, तो जाहिर है आप उसका वो पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वो खराब हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से सीसीडी की बात की आपने कि मावराए अदालत कत्ल, दुनिया का कोई शख्स इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। जाहिर है कि जब आप उस हद तक पुलिस को, एक आम आदमी को इख्तियार दे देंगे, पुलिस मैन को, कि वो किसी को गोली मार सकता है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है, तो मुझे बताएं फिर इस तरीके से आपका निजाम मुवक्कत कैसे चलेगा? ये तो निशानदेही करता है आपके वीक जुडिशरी सिस्टम की। आपको जुडिशरी सिस्टम के अंदर इतना पावर नहीं, आपके कानून और लॉ के अंदर इतना दम ही नहीं है कि उस सिस्टम को ठीक कर सके, इसके लिए आपको गोली का सहारा लेना पड़ जाए, जो सही नजर है उसको गोली मार दो। दिस इज रॉन्ग वे, हम इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करते, किसी लेवल पे सपोर्ट नहीं करते। हमेशा जो चीज होनी चाहिए आइन और कानून के अंदर होनी चाहिए, और आप अपने इदारों को, जुडिशरी को, आइन और कानून को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वहां से कभी भी मुजरिम बच के ना निकल पाए। वो जो भी उसके अंदर आ जाए वो प्रॉपर उसको सजा मिले, तो फिर लोगों का ट्रस्ट आएगा अदालतों के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, तो फिर ये इदारे भी बेवकूफ हो जाएंगे और इसका कोई मकसद भी नहीं रहेगा। और मैं समझता हूँ ये अच्छा इनिशिएटिव नहीं है जो सीसीडी का, इसको खत्म होना चाहिए और जो कुछ हो आइन और कानून और अदालतों के मुताबिक होना चाहिए। जैसे सीसीडी के आने से अगर तनकीद होती है इसके ऊपर, अगर यह देखा जाए क्राइम भी कंट्रोल हुआ है, डाला कल्चर खत्म हो गया है, वो रोडों के ऊपर गार्ड्स लेकर फिरना और एक दहशत का माहौल, ये चीजें खत्म हुई हैं, और वो बदमाश कल्चर जो था, जो डेरे जिरगे, ये चीजें खत्म कर दी गई। मैं आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है, इसका फायदा भी हुआ है, नो डाउट इसका फायदा हुआ है, लेकिन इसका फायदा शो कर रहा है कि आपका अदालती सिस्टम वीक है। इसका फायदा, इसका ये जो सीसीडी है ये शो कर रही है कि आपका कानून और आइन में इतना दम नहीं है, लिहाजा मावराए आइन, मावराए अदालत आप कत्ल करें तो आप सबको ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ, और बेशक इसका फायदा हुआ है, लेकिन ये फॉर द लॉन्ग टाइम बेनिफिशियल नहीं है हमारे लिए। उसकी वजह यह है कि हमने देखा, इससे पहले भी देखा है कि जब भी आपने पुलिस को या किसी महकमे को एक्स्ट्रा इख्तियारात दिए, बाद में वो मिस यूज हुए, पक्के मिस यूज हुए। अब जाके कल लोग अपनी दुश्मनियां मिटाने के लिए उनको पैसे देके कल बंदे मरवाने शुरू कर देंगे तो उसको कौन रोकेगा?
لہٰذا یہ چیلنج اس حد تک ہو گیا, لیکن فار فیوچر آپ اپنے قانون کو, آئین کو, عدالتوں کو اسٹرانگ کریں گے تبھی آپ کا ملک چل سکتا ہے. گولی کلچر سے کبھی بھی ملک نہیں چلا. منشیات کی اگر بات کی جائے, ہماری نوجوان نسل منشیات کی لت میں جا رہی ہے, اور دوسری طرف دیکھا جائے اکثر آپ خبروں میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ ایک گروہ پکڑا جاتا ہے جو اسکولوں اور کالجوں میں منشیات فروخت کرتے ہوئے پکڑا گیا, اور بچے جو ہیں وہ آئس اور دیگر ایسے جو نشے ہیں ان میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ تو بنائے گیا لیکن یہ کنٹرول نہیں؟ اصل میں بٹی صاحب عرض یہ ہے کہ منشیات پوری دنیا کا مسئلہ ہے. آپ دنیا کی جس ڈیولپ کنٹری کے ٹاپ پہ امریکہ بیٹھا ہے, امریکہ کو بھی دیکھ لیں, وہاں بھی منشیات ملتی ہے. سعودی کے اندر اس کی سزا موت ہے. آپ سعودی عرب کے اندر چلے جائیں, اس کے باوجود وہاں پر منشیات جاتی بھی ہے, پہنچتی بھی ہے, لوگ یوز بھی کرتے ہیں. تو 100% تو کسی جگہ بھی آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے, لیکن اس کے لیے انیشیٹو لینا بڑی اچھی. اب اینٹی نارکوٹکس فورس بنی ہوئی ہے, ظاہر انہوں نے بڑے اچھے کام بھی کیے, انیشیٹوز بھی لیے ہیں, بہت بڑے بڑے ڈیلز بھی پکڑی ہیں, لیکن بہرحال پھر بھی یہ اتنی جو انڈر ورلڈ ہوتی ہے یہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, ان کے پھر بھی رابطے ہوتے ہیں, جا کے کیسوں سے بچ نکلتے ہیں, اپنے معاملات کو چلاتے رہتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر سختی کریں. ہمارے بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو جب تک اس نشے سے بچائیں گے نہیں تو آپ اچھی نسل کیسے پروان چڑھائیں گے؟ یہ تو وہ ساری نشے ہی ہو جائے گی, سب نشے پہ لگ جائیں گے. اور ابھی بھی ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں اسلام آباد کے اندر بہت ساری جگہوں پر کتنے آپ میڈیا والوں نے پروگرامس کیے ہیں کہ وہاں پر منشیات پہنچائی جا رہی ہے اور بیچی جا رہی ہے, اور وہاں پر بچے جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو یوز کر رہے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کے اوپر اینٹی نارکوٹکس فورس کا اسپیشلی کام ہے, کیونکہ گورنمنٹ کو اس کو اسپیشل اسی لیے بنایا ہوا ہے, ڈیزائن اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ نارکوٹکس کو کنٹرول کرے. اس کے اوپر اس کو کام کرنا چاہیے, اور نہیں کام کر رہے ہیں تو ان سے رپورٹ لینی چاہیے کہ اگر اسٹل نشہ سپلائی ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, اور کہاں سے آ رہا ہے, اور کون لوگ ہیں جو اس کے بینیفیشری اور کون اس سے پیسہ کما رہے ہیں. اگر اس کے پیچھے کوئی پولیٹیشینز ہیں یا کوئی بیوروکریٹس ہیں, ان کو بھی بے نقاب کرنا چاہیے, ان کو بھی کٹہرے کے اندر لانا چاہیے کہ آپ کیوں اس گندے گھناؤنے عمل کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اگر دیکھا جائے نوجوان نسل کی بات ہو رہی ہے منشیات کی, کہتے ہیں جہاں پر کھیلوں کے بعد گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں پہ جو اسپتال ہیں وہ ویران ہو جاتے ہیں, لیکن یہاں پر ماورا الٹا ہے. یہاں پہ تو اسپتال تو ویران ہی ہے لیکن منشیات کی سرگرمیاں عروج پہ چلی گئی ہیں. کنکریٹ کے شہر بن رہے ہیں, پارکس نہیں ہیں, کھیلوں کی سرگرمیاں نہیں ہیں. وہ پہلے ہوتا تھا کہ زمینیں پڑی ہوتی تھی, بچے جا کے کرکٹ کھیلتے تھے, وہ ایک روایتی سسٹم چلتا تھا. اب یہ وہ ویڈیو گیم, واٹس ایپ, سوشل میڈیا کا استعمال پازیٹیو کے ساتھ ساتھ نیگیٹو بھی ہو رہا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے صحتانہ سرگرمیوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گراؤنڈز پارک کتنے؟ یہ دیکھیں نا, گراؤنڈز پارک کا نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں آپ کی کرکٹ بٹ گئی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ پاکستان 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, کرکٹ ہماری سب سے فیوریٹ گیم اور ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں, ایسی بات نہیں, ہمارے پاس بیسٹ ٹیلنٹ ہے. لیکن یہ ٹیلنٹ نکلا کہاں سے؟ یہ گراؤنڈ سے نکلتا ہے. گراؤنڈ سے بچے کھیلتے ہیں تو نکلتے ہیں اور پھر وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جاتے ہیں. گراؤنڈ تو آپ نے سارے ختم کر دیے, وہاں تو آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی ہیں, وہاں تو آپ نے جناب کنکریٹ کے گھر کھڑے کر دیے ہیں. تو مجھے بتائیں پھر آپ کا ٹیلنٹ کہاں سے آئے گا جب گراؤنڈز نہیں ہوں گے, بچوں کے پاس صحت مندانہ سرگرمیاں نہیں ہوگی, الٹیمیٹلی وہ پھر نیگیٹو سائڈ پہ جائیں گے. صحت سب سے بہترین یہ جو آپ نے جو مطلب ہے نا, جس قوم کے گراؤنڈ کو آپ نے آباد کرنا ہے. آپ کو ایون کی جو واٹس ایپ ہے, ویڈیو گیمز ہیں, اور ایون کی جو سوشل میڈیا ہے, اس سے بچوں کو نکال کے فزیکل ایکٹیویٹی لانے کا بھی سب سے بیسٹ وے جو ہے وہ گراؤنڈز ہیں. ان کو آپ کرکٹ, فٹ بال, جو ان کی دلچسپی کی گیم ہے وہ کھیلیں, فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہو. جب اس ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہوں گے, برائی سے بھی بچیں گے, ان کا ذہن بھی صاف ستھرا رہے گا, ان کی صلاحیتیں اور باڈی جو ہے وہ نکھرے گی, ان کا مائنڈ فریش ہوگا, اچھا کام کرے گا, اور وہ ملک کے لیے بہتر ثابت ہوں گے. تو گراؤنڈز کا ایک جال بھی, ایون کہ میں تو عمران خان صاحب کہوں گا, دیکھیں وہ خود کرکٹر تھے, جتنا عرصہ کی گورنمنٹ رہی گراؤنڈز وہ بھی نہیں بنا سکے. حالانکہ گراؤنڈز تو ہونے چاہیے تھے ہر جگہ پر, تاکہ بچے وہاں کرکٹ کھیلیں, وہاں سے آپ کا ٹیلنٹ مرج ہو اور وہ پھر نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جائے. تو گراؤنڈز یہ بہت ضروری ہے اس ملک اور قوم کے لیے. سر جنگلات کے اوپر اگر میں آتا ہوں کہ گرینری بڑی اہم چیز ہے, آکسیجن ہم درختوں سے لیتے ہیں, تو ہمارے ملک میں جنگلات کی کٹائی بہت تیزی سے جا رہی ہے. اگر پہاڑی علاقوں کی طرف دیکھیں تو وہاں پر بھی جنگلات کی کٹائی بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کی جا رہی ہے, اور آپ اگر میدانی علاقوں میں جائیں, یہاں پہ شہر آباد ہو چکے, جنگلات نہیں ہیں. تو یہاں پر حکومتوں کے بلین ٹری منصوبے آئے ہیں, اس سے پہلے حکومت نے بلین ٹری منصوبے لگائے, درخت لگائے, وہ منصوبے ابھی تک زمین سے باہر نہیں نکل سکے. تو درخت یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. میں خود انٹرنیشنل لیول پہ گیا ہوں, دنیا کے آپ بھی گئے ہوں گے, دیکھا ہوگا دنیا کی جس ڈیولپ کنٹری میں چلے جائیں, ان کے آپ شہروں میں گھوم رہے ہو نا, ایسا پتہ چلتا ہے آپ جنگل میں گھوم رہے ہیں. اتنا درخت ہے, اتنا درخت, کوئی کونا کوئی جگہ, ایون کہ دبئی ابو ظبی یو ای کو آپ دیکھ لیں, جہاں پر ان کا اپنا پانی بھی نہیں ہے, جہاں پر ان کی زمین بھی صحرائی زمین ہے, اس کے باوجود انہوں نے مٹی دوسرے ملکوں سے منگوا کے اور پانی کا ارینج کر کے وہاں درخت اگائے, اور ہم سے زیادہ درخت ان کے پاس ہیں, جہاں زمینی مٹی نہیں ہے ان کے پاس, جہاں پانی نہیں ہے ان کے پاس. تو ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ زمین بھی زرخیز ہے, پانی بھی ہمارے پاس کھلا ہے, لیکن کبھی کسی حکومت کی اس کے اوپر فوکس, عمران خان صاحب نے ایک فوکس کیا تھا, انہوں نے بلین ٹری منصوبے کا دیا تھا, نظر نہیں آیا. ہاں وہ نظر نہیں آیا, کتنا کامیاب ہوا ناکام ہوا اس پہ ہم, اب میرے پاس کچھ اسٹیٹسٹکس نہیں ہے, میں بات نہیں کر سکتا, لیکن اس لحاظ سے میں انکریج ضرور کرتا ہوں کہ چلو کم از کم سوچا تو تھا نا,
कुछ किया तो था, बाकी तो किसी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में यही बात नहीं रही कि कोई ट्रीज की तरफ और जंगलात की तरफ जाए। तो ये इतने जरूरी है। आपके पूरी, हम सदर में बैठे हैं इस वक्त, सदर की पूरी मार्केट है, इस्लामाबाद के अंदर हर रोज आप लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं दरख्त काटे जा रहे हैं, सोसाइटियां बढ़ रही हैं, पड़ियाँ का भी पड़ियां आपने खाली कर दिया, और भी अभी बहुत सारे होटल्स बन रहे हैं, वहां पर आप सोसाइटियां बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। इसको दरख्त हमें लगाने चाहिए और इसको एज ए कॉम लेना चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ये बीइंग ए नेशन भी, मुझे, आपको, इनको सबको, कैमरा, हर बंदे को समझना चाहिए कि हम अपने हिस्से का, हर साल जब शजरकारी मुहिम होती है तो अपने हिस्से का दरख्त लगाएं, और सिर्फ लगाएं नहीं, उसको बड़ा होने तक उसका ख्याल रखें, उसको पानी दें, गोडी करें, खाद दें, जो उसको चीज चाहिए उसको प्रोवाइड करें, और हर बंदा अपने हिस्से के कुछ दरख्त लगा के जाए। ये 24 करोड़ आवाम ये तय कर लेगी ना कि हमने दरख्त लगाने हैं, तो मैं समझता हूँ फिर तो बड़े लेवल के ऊपर ट्री मंसूबे बन जाएंगे। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे फैसिलिटेट करें, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो पनीरी या दरख्त है वो प्रोवाइड करें, ताकि लोग इसके ऊपर काम कर सके। तो दरख्त जो है वो किसी कौम के लिए, मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। महकमा जंगलात ऑलरेडी बना हुआ है, जंगलात को कंट्रोल करने में, जंगलात की और माफिया को कंट्रोल करने के, जंगलात को बढ़ाने के लिए महकमा जंगलात कहीं नजर नहीं आ रहा, काम नहीं करती। अगर दरख्त में, जंगलात के अंदर भी, मरी के जंगलात, जिस जगह भी आप चले जाए, पैसे लेके लकड़ियां काट दिया। भी आपने जब उसका, किसका, अपना परवेज खटक साहब के ऊपर बड़े चार्जेस थे, वहां पर बड़ी कीमती लकड़ी वहां से काटी गई और बेची गई है। तो ये बस करप्शन, हर जगह करप्शन आ जाती है। वहां मतलब महकमे जो बने होते हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे होते हैं। जंगलात में आग लग जाती है, माफिया रातों रात आग लगा देता है, कई दरख्त जल जाते हैं, वो कई टेक्निकल तरीके से जंगलात दरख्तों को आग लगा के, वो जब सूख जाता है तो उसको डिक्लेयर करते हैं जी सूखा हुआ दरख्त है। तो क्या समझते हैं महकमा जंगलात को कैसे देखिए, जंगलात के एक महकमा जंगलात की क्या बात करें सर, आप तो जिस महकमे को यहाँ उठा ले उसकी हालत यही है। महकमे तो आपके टोटल तबाह पड़े हैं। तो महकमों को ज़ाहिर है इसके लिए तो बड़े इनकलाबी किस्म की रिफॉर्म्स की जरूरत है ना। एक जंगलात नहीं, महकमा सेहत का भी यही हालत है, तालीम की, जिस महकमे को उठा ले उसमें यही हालत है। कोई महकमा, अगर महकमे काम कर रहे होते तो आज हमारा मुल्क कहाँ होता, हमारे मसाइल क्यों होते ये। तो महकमा काम नहीं कर रहा। जंगलात के महकमे को भी चाहिए और बाकी महकमों के अंदर भी ज़ाहिर है बड़े लेवल के ऊपर हमें इनकलाबी प्रोग्राम्स देने चाहिए, चेंजिंग्स करनी चाहिए। जो लोग क्रिमिनल है, जो लोग वहां पर क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, उनको निकालना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए और उनको लॉकअप के डालना चाहिए, और सही फेयर ऑनेस्ट लोगों को वहां पर रखना चाहिए जो बाकी इस मुल्क के लिए काम कर सके। ये बताएं कि पंजाब हुकूमत के जो तरक्याती मंसूबे हैं, जैसे ग्रीन बस हो गया, दीगर मंसूबे हैं, इनसे आप लोग मुतमईन हैं? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स मुतमईन है। ये बहुत अच्छा है, स्पेशली इस जब से पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, इसके अंदर जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और ये फ्री कर दिया है सारी बसेस और ये चीजें, तो मैं समझता हूँ ये बाकी दूसरी तरफ से अगर आवाम से पैसा ले रहे हैं तो ये कोर्स को दे भी रहे हैं, आम आदमी को इसमें बहुत रिलीफ मिला है और हम इस पर सेटिस्फाइड। प्रोग्राम का चूंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, ये बताएं कि आप पाकिस्तानी कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? दूसरा जो अभी सालसी का दोबारा प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें आप क्या मैसेज? देखिए, बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है। हम सब इस न्यूज को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के सारी ये सेहरा लिखा जाए और पाकिस्तान इसके अंदर अपना की रोल प्ले करे, जैसा कि प्ले कर भी रहा है। उम्मीद करते हैं कि अगले 2-4 दिनों के अंदर, जैसे कल ट्रंप ने भी इशारा दिया है कि पाकिस्तान के अंदर ये दोबारा से टेबल टॉक सजने जा रही है, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला करम करे और इस मुसीबत से पूरी दुनिया को निकाले और ईरान को भी अल्लाह ताला उसकी भी हिफाजत करे और किसी तरीके से वो किसी फाइनल नतीजे के ऊपर पहुंच जाए और अल्लाह करे पीस डायलॉग कामयाब हो जाए और वहां से इस्लामाबाद एग्रीमेंट जो है वो डिक्लेयर और पूरी दुनिया ताकि देखे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और पाकिस्तानी रिजीम ने जो है वो रोल प्ले किया था और इतनी बड़ी जंग जो जंग अजीम बन सकती थी उसको रुकवाने के अंदर अपना रोल प्ले किया था। तो हम सब इस पे दुआ गए हैं कि अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे। जी नाज़रीन, जैसा कि प्रोग्राम में बताया है काजी साहब ने कि जो हालात जा रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान में जो मेला सज रहा है ईरान और अमेरिका जंग को रुकवाने के लिए, अल्लाह ताला इसको हमें कामयाब करे। और जो फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब, उनकी जो ये हिकमत अमली चल रही है ये कामयाब हो। अपने मेज़बान खाली भट्टी को इजाज़त दे, अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह ने